الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کے چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور انسان کا مانگنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان ہر آن اپنے رب کا محتاج ہے، ہر حال میں مسلسل وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور اسے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک طرح سے اپنے رب کے ساتھ دلی تعلق کا نام ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا قلبی تعلق، اور مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پکار سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، وہ ہماری سرگوشیوں اور مناجات کو سنتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے الحاح و زاری کو سنتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اصرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، تکرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، افتقار کے ساتھ، یعنی اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے کہ یا رب ہم محتاج ہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے، تو ہمیں عطا فرما، تیرے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں کچھ دے سکتا ہو، اور کوئی نہیں جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہو۔ تو دعا کو جب دعا کے آداب کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے وہ کون سے آداب ہیں جن کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک قرینہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، اور جب کوئی کام صحیح طریقے پر کیا جائے تو وہ صحیح نتائج بھی سامنے لاتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے اہم ترین آداب، سب سے پہلے ہم باطنی آداب کی بات کریں گے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ میں کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص اور پوری توجہ، یعنی جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگیں۔ ایسے ہی چلتے پھرتے غافل دل کے ساتھ یا سوچ کہیں اور ہے اور منہ سے کچھ اور بول رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی زبان کا ذکر تو ہو جائے گا لیکن دعا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، یعنی جب اس سے دعا کرو تو پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی اگر آپ توجہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ دھیان نہیں دیتے، آپ کا دل کہیں اور مشغول ہے، صرف زبان سے ہی آپ تکرار کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ کافی نہیں، ایسی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ دعا کے لیے توجہ ضروری ہے۔ عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ربیع جمعہ کے دن علقمہ کے پاس آیا کرتے تھے، جب میں وہاں نہ ہوتا تو ان کی طرف پیغام بھیج دیتے۔ تو ایک دفعہ جب وہ آئے، میں وہاں نہ تھا، تو علقمہ مجھ سے ملے، مجھ سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ربیع کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی کتنی کم قبول ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل خالص دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی جب تک آپ خالص ہو کے توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچتی، اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔ تو آپ کو مانگنا ہے، اور مانگنے کے لیے عاجزی بھی چاہیے،
مانگنے کے لیے دل کی تڑپ بھی چاہیے اور خلوص بھی چاہیے اور بار بار کی تکرار بھی چاہیے اور اصرار بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا عبداللہ نے بھی یہی نہیں کہا؟ انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کسی لوگوں کو سنانے والے، یعنی جو شخص کسی کو سنانے کے لیے دعا کرتا ہے، ریاکار اور ہنسی مذاق سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا. صرف اس دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے جس کے دل سے دعا نکلتی ہے، خلوص کے ساتھ دعا نکلتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد نہیں ہوتا دعا کرنا، مقصد ہوتا بس کسی کو سنانا کہ ہم دعا کر رہے ہیں. یعنی وہ ہماری صرف ایک بات ہی ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی. دعائیہ انداز میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بات کرنا کچھ اور ہے اور دعا کرنا کچھ اور ہے. اور لوگوں کو سنانا یا لوگوں کو دکھانا، یا جب لوگ سن رہے ہوں تو اس وقت دعائیں کرنا اونچی اونچی آواز میں، اور جب تنہائی میں بیٹھے ہیں اکیلے ہیں تو کوئی دعا ہی نہیں یا بہت مختصر سی دعا ہے. تو باطنی آداب میں سے کیا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، پھر ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سچے دل سے دعا کرنا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ہمارے اور رحمان کے عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. سوال کیا کسی نے، یعنی کتنا فاصلہ یہاں سے عرش تک کا؟ انہوں نے کہا سچے دل سے سچی دعا کرنا. یعنی جب آپ سچے دل سے سچی دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا عرش تک جا پہنچتی، رب العالمین تک پہنچ جاتی ہے. بس اتنا ہی فاصلہ ہے. انی قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، دور نہیں ہے، اسی لیے وہ سنتا ہے ہماری. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں اور ہماری چپکے چپکے کی ہوئی باتیں اور دعائیں اور آہیں اور پکار وہ سب بھی سنتے ہیں. پھر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے دے. نہیں، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں. تو پکی پکی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، ایسا ہی چاہیے، اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اور پھر قبولیت دعا کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ ہم نے تو خلوص بھی اور تکرار، اصرار سب کچھ کر لیا، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ مانگو، تو دعا کی قبولیت اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی قبولیت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے. تو اس لیے قبولیت ہو جائے گی اگر تم نے مانگ لیا، اپنا فرض پورا کر لیا. پھر یہ کہ خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یعنی دل کو حاضر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت کمزور انسان ہوں، میں فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہر چیز کا مالک تو ہے. جب انسان اس طرح اپنی عاجزی کو ظاہر کر کے دعا کرتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے. بے شک وہ سننے والا تم سے بہت قریب ہے، بے شک وہ سننے والا بہت قریب ہے. انہ سمیع قریب تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے. پھر یہ کہ اپنی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کرنا. ہمیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ انہوں نے کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. یعنی میرے اینڈ پر کوئی چیز کام نہیں کر رہی، لیکن تیرے اینڈ پہ سب کچھ کام کرتا ہے، لہذا میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں. دعا میں جب کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری، اپنی محتاجگی،
اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، عاجزی اور انکساری، لاچاری اور بے بسی، پھر ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرنا. یعنی ایک طرف اپنی کمزوری کا ذکر کرنا، اللہ میں تو گناہ گار ہوں اور تو بخشنے والا ہے، اللہ میں تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں اور تو ہم پر مہربان ہے. یعنی ایک طرف اپنی کمزوری کا اظہار اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات کا اقرار، وہ ساتھ ساتھ چلے. پھر اس کی نعمتوں کا اقرار کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی میرے مانگے بغیر، تو نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا میرے مانگے بغیر، تو مجھے یہ بھی عطا کر دے. یعنی پھر اپنی حاجت رکھے. یعنی اس سے دعا کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مانگنے والے کا جو انداز ہوتا ہے اس پر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور روڈلی بات کرتا ہے اور اپنی کوئی ضرورت بتاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ٹھہر جاؤ، کرتے ہیں تو ہماری خبر لیتے ہیں. آپ شاید کر بھی لیں کچھ اس کے لیے، لیکن اس محبت سے نہیں. ایک شخص آتا ہے، وہ بڑی محبت سے آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے احسانات کا ذکر کرتا ہے، آپ کی کوئی تعریف کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی کوئی ضرورت رکھتا ہے، تو آپ اپنی وسعت سے بڑھ کے بھی شاید اس کی مدد کر دیں. تو جب بندے اور بندے کے بیچ میں یہ معاملہ ہے تو جو اصل بادشاہ ہے اس کا کتنا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کریں، اس کی تعریف کریں اور سچے دل سے اس کی حمد و ثنا بیان کریں. اور پھر خاص طور پر یہ کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں. ایک تو ہوتا نا جو اوپر اوپر سے ہم کہتے رہتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، وہ والا گناہ گار نہیں، جو اصلی والا اپنے کسی گناہ کو یاد کر لیں. یا اللہ مجھ سے یہ بھی زیادتی ہوئی ہے، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گئے تھے، فلاں شخص کو میں نے ہرٹ کر دیا تھا، یا اللہ میری نماز لیٹ ہو گئی تھی، مجھے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، میں نے پتہ نہیں اور کون سی غلطیاں کی ہیں جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، میں تو کر کے بھی بھول چکی ہوں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے بخش دے. پہلے اپنی بخشش مانگی، گناہوں کا اعتراف کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو. تو یہ اقرار بڑا ضروری ہے. فاعترفت بذنبی، اللہ میں